السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مضمون کا اگلا حصہ: اگر آپ بیعت کر لیتے جان بچ جاتی، خاندان بچ جاتا، اور یہ بھی کہ دنیا کا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا، مگر اسلام کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا اور قیامت تک ہر فاسق و فاجر کی بیعت کرنا جائز ہو جاتا۔ اس کے جواز کے لیے امام حسین کی بیعت دلیل بن جاتی، اور لوگ کہتے کہ امام حسین علیہ السلام جیسا جلیل القدر امام فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتا ہے تو معلوم ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنا جائز ہو جاتا۔ اگر ناجائز ہوتا تو امام حسین علیہ السلام جیسا شخص کبھی بیعت نہ کرتا۔ مطلب یہ کہ ہر فاسق و فاجر کی بیعت کرنا جائز ہو جاتا۔ امام علی مقام نے انکار کر دیا اور دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو، حسین ہزارہ تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، بہت سے مصائب کا سامنا کر سکتا ہے، یہاں تک کہ سارے خاندان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، لیکن اسلام کا نظام دھرم بھرم ہوتے ہوئے اور نانے کا دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے ثبوت پیش کیا کہ دنیا پر ثابت کر دیا کہ مردان خدا کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے اپنی بلندی و کردار کا ثبوت دیا۔ جب آپ نے انکار کر دیا، انکار کرنے کے بعد آپ نے اپنے تمام عزیزوں کو جمع کیا: اے میرے عزیزو، اگر میں مدینے میں رہا تو لوگ مجھے یزید کی بیعت کے لیے مجبور کریں گے۔ میں نے بیعت نہیں کرنی، یہ مجبور کریں کہ لا محالہ جنگ ہوگا، فساد ہوگا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے جائیں۔ عزیزوں نے کہا: آپ ہمارے سردار ہیں، آپ جس طرح حکم دیں ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حالات اس طرح کے ہو گئے کہ امام علی مقام کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس مدینے میں ان کے نانا جان کا روضہ پاک ہے۔ اس وقت حسین علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ مدینہ منورہ جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، آج وہی مدینہ چھوڑا جا رہا تھا جو خود مدینے کا والی تھا، آپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی روضہ اقدس پر رکت۔ الغرض امام علی مقام روتے ہوئے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور اجازت چاہی، اور اشک بار آنکھوں سے روتے ہوئے رخصت و اجازت لے کر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ کیوں گئے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ حرم کی حد کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، خون خرابہ کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، یہاں تک کہ حدود حرم میں جوں تک مارنا حرام ہے، مگر جو جانور اذیت و تکلیف نہیں پہنچاتے ان کو مارنا جائز نہیں۔ ہاں، زہریلے سانپ، بچھو وغیرہ کو مارنا جائز ہے جو اذیت دیتے ہوں۔ مومن کی عزت و حرمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ امام علی مقام نے یہ خیال فرمایا کہ حرم کی حد میں لڑنا جھگڑنا جائز نہیں، وہاں پر نہ کوئی میرے ساتھ لڑے گا، نہ کوئی مجھے پریشان کرے گا، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا۔
حرم شریف کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کی عبادت میں زندگی کے دن گزاریں گے۔ اس خیال سے مدینے سے مکہ تشریف لائے۔